ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار خانہ کعبہ ہے، لیکن ظہور قدسی کے وقت اہل عرب پیغام توحید کو بھول چکے تھے اور یہ خانہ خدا بت خانہ بن گیا تھا، جہاں بت پرستوں کے تمام بڑے بڑے 307 بت موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اولین پیغام توحید پھیلانا اور خانہ خدا کو ان بتوں سے پاک کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرض منصبی کو اب تک انجام نہ دے پائے تھے، اور اسی مخالفت کی بدولت تمام مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا اور دیار غیر میں آ بسے تھے۔ دیار غیر میں آنے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی 6 برس تک محروم رہے، اور 6 برس بعد صلح حدیبیہ کی بدولت ایک نگاہ اس مقدس مقام تک ڈال آئے تھے۔ لیکن 8 ہجری میں اسی صلح حدیبیہ کی بدولت ایسے واقعات رونما ہوئے کہ مسلمان اپنی جائے پیدائش میں بڑی شان و شوکت سے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر ہوئی تھی، فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کا دل چاہے ساتھ دے۔ اس شرط کی روح سے دیگر قبائل کے علاوہ بنی بکر نے قریش کی حمایت کی اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہوئے۔ جس طرح قریش اور مسلمانوں کی آپس میں کشمکش تھی، اسی طرح ان کے حلیف قبائل یعنی بنو بکر اور بنو خزاعہ بھی ایک دوسرے کے پرانے دشمن تھے۔ معاہدے کی مدت 10 سال قرار پائی تھی۔ اس عرصے میں قریش کو مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی تھی اور امن و امان قائم رکھنا تھا، لیکن ان میں اتنا صبر کہاں تھا۔ معاہدے پر کاربند رہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں آپس میں پرانی دشمنی کی بدولت کسی بات پر جھگڑا ہوا جس نے طول پکڑا۔ قریش معاہدے کی شرائط بھول کر اعلانیہ اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ ہو گئے۔ اس لڑائی میں بنو خزاعہ کے چند آدمی قتل ہوئے اور ہو بھی عین حرم میں، جہاں جنگ و جدل منع ہے۔ بنو خزاعہ کے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالات بتا کر مدد کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک قاصد قریش کے پاس بھیجا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو منظور کریں۔ شرائط یہ تھی: نمبر 1، بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 2، مقتولین کا خون بہا ادا کریں۔ نمبر 3، یہ اعلان کرے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ناظرین، قاصد یہ شرائط لے کر قریش کے پاس پہنچ گیا۔ کرتا بن عمر نے قریش کی طرف سے جوش میں آ کر کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، گویا صلح حدیبیہ کا وہ معاہدہ جس کی مدت 10 سال متعین ہوئی تھی، 2 ہی سالوں میں قریش نے توڑنے کا اعلان کر دیا۔ قاصد کے جانے کے بعد شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے سردار ابو سفیان کو سفیر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ اس غلطی کی تجدید کرے۔ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاہدے کی تجدید کی درخواست کی، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ اس پر ابو سفیان نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو درمیان میں لانا چاہا، لیکن دونوں صحابہ نے انکار کر دیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنی تسکین کے لیے مسجد نبی میں اعلان کر دیا کہ معاہدے کی تجدید کر دی گئی۔ ناظرین، ابو سفیان واپس مکہ پہنچا اور حالات بتائے تو قریش نے کہا کہ نہ ہم اس کو صلح سمجھ سکتے ہیں اور نہ اعلان جنگ۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عسکری تیاریوں کا حکم دیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ حق و باطل کا آخری فیصلہ ہو۔ مسلمانوں کی تیاریاں اہل مکہ سے خفیہ طور پر مکمل ہوئی اور 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کی فوج کے ساتھ نہایت شان و شوکت سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں دیگر قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مقام مرز الزہران میں مسلمانوں کی فوجوں نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو حکم دیا کہ مختلف دستوں میں تقسیم ہو کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اپنی الگ الگ آگ روشن کرے۔ اسلامی فوج کے دستوں کی آگ روشن ہوئی، اس کی روشنی دور دور تک پھیلی، جس نے قریش کو ہراساں کر دیا۔ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا جانے مسلمان کتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور واقعی مسلمان بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اہل مکہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پھر ابو سفیان اور بدیل کو بھیجا۔ ابو سفیان اور بدیل اس مقام تک پہنچے۔ ان کا گزر خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا،
لیکن اس سے آگے وہ نہ جا سکے اور خیمہ نبوی کے محافظ دستے نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو گرفتار کیا۔ ناظرین، دشمن اسلام گرفتار ہوا، گویا مکہ کی فتح کا وقت قریب آ گیا۔ ابو سفیان مسلمانوں کے سامنے تھا، اس کے تمام اعمال سامنے تھے، اس کی تمام تر دشمنی اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی، اس کو اپنا انجام سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کا مجسمہ تھے۔ ابو سفیان سے فرمایا جو کہ اس انتظار میں تھا کہ اب اس کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ خوف کا مقام نہیں ابو سفیان کے لیے۔ دربار رسالت سے حکم ہوا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر افواج الہی کا نظارہ کراؤ۔ افواج الہی کا جلال ابو سفیان کی آنکھوں نے دیکھا تو اس قدر متاثر ہوا کہ مشرب اسلام ہوا۔ قریش کے سردار نے اسلام قبول کیا، گویا تمام قریش کی قوت ختم ہو گئی، حق باطل پر غالب آنے ہی والا تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانان اسلام کو لے کر مکہ کی حدود میں داخل ہوئے۔ مزاحمت کی طاقت اہل مکہ میں نہ تھی، البتہ الخندمہ میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو اندر آنے سے روکا، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدافعتی کارروائی کی، جس میں قریش کے 24 آدمی مارے گئے۔ پھر کسی میں اسلامی لشکر کو روکنے کی تاب نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا وہ ہماری پناہ میں ہوگا، یا جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ بھی محفوظ ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان دیا جائے گا۔ اسلام لاتے ہی ابو سفیان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بڑھا دیا کہ اس کے گھر کو امان گاہ کا درجہ دے دیا۔ یقیناً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا جس نے ابو سفیان کو حد درجہ متاثر کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے، جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، کعبہ کی کنجی لی اور خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ خانہ خدا 307 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی سے ایک ایک کر کے سب بت گرا دیے۔ بت پرستی کا یہ طلسم ٹوٹ گیا اور خانہ کعبہ کو اس آلائش سے پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے اندر اور باہر تمام تصویروں کو مٹا دیا۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ عبادت سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے۔ چابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو تم سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ دوسرے دن تمام مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا جو تمام عالم اسلام کے سامنے دیا گیا۔ اس ایک خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام بتوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں، تمام مفاخر، انتقامات، خون بہائے قدیم، تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ ناظرین، خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھائی، دیکھا تو تمام قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے آگے رہتے تھے، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو اسلام لانے کے جرم میں سزا دیتے تھے، وہ بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ بھی تھے جو اسلام کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جائے پیدائش چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور وہ لوگ بھی اسی دربار میں تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ غرض تمام لوگ اور اسلام کے تمام پرانے رقیب اب دربار رسالت میں موجود تھے اور اپنے مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اعمال خود ان کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا: آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں کے حق میں فیصلہ، جو عفو و درگزر کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے مقام پر تشریف لے گئے اور ایک اونچے مقام پر قیام فرمایا۔ یہاں اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے اور اس طرح اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔